مسیح خداوند کے عظیم جلالی اور بابرکت نام میں تمام ہوپ آف گلوری یوٹیوب چینل دیکھنے والوں کو میری طرف سے اسلام۔ میرے عزیزو، ہم ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کے درمیان حاضر ہیں اور ہم شکر گزار ہیں کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو واچ کرتے ہیں، اس کو شیئر کرتے ہیں اور آپ نے اس کو سبسکرائب کیا ہے۔ لیکن ہم اور نئے آنے والے لوگوں سے بھی ریکویسٹ کریں گے کہ وہ اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ بھی اس خدمت کا حصہ بنیں جو ہم خدا کی کر رہے ہیں، خدا کے کلام کو دوسروں تک لے کر جا رہے ہیں۔ آپ بھی اس خدمت کا حصہ بنیں اور ہم مل کر خداوند کے نام کو جلال دیں اور اس کی بادشاہت کی وسعت کے لیے کام کر سکیں۔ میرے عزیزو، ہم آج اپنے اسٹوڈیو میں حاضر ہیں تاکہ ہم ان 7 صلیبی کلمات کو جو یسوع مسیح نے صلیب پر کہے ان کو ون بائی ون ہم سیکھ سکیں، ان کے بارے میں اور گہرے طور پر جان سکیں۔ تو آج پہلا کلمہ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں وہ ہے معافی کا کلمہ۔ اور اس کے لیے جب ہم بائبل مقدس میں، آپ بھی میرے ساتھ بائبل مقدس کو کھول سکتے ہیں۔ بائبل مقدس میں ہم دیکھتے ہیں لوکا کی انجیل اس کا 23واں باب اور اس کی 34ویں آیت میں یوں لکھا ہے کہ یسوع نے کہا، اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ جانتے نہیں ہیں۔ خداوند کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ میرے عزیزو، اس جگہ پر ہمیں جو چیزیں نظر آتی ہیں، پہلی چیز جس کو ہم دیکھتے ہیں وہ انصاف اور رحم اور معافی۔ اس کلمے میں ہمیں جو چیزیں نظر آتی ہیں وہ یہ ہے کہ انصاف، رحم اور معافی۔ اور یسوع مسیح کے یہ الفاظ ایک پیشن گوئی کو بھی پیش کرتے ہیں جو کہ یسایہ 53 باب کے اندر لکھی ہے کہ اس نے گناہ گاروں کی شفاعت کی یا ان کے لیے دعا کی۔ تو یہ ایک دعا بھی ہے جو یسوع مسیح یہاں پر کر رہا ہے۔ اور اگر ہم اس کلمے کے ٹائم کی بات کریں، ٹائم ٹیبل کی بات کریں، تو یسوع مسیح کا یہ پہلے ٹائم ہے، یعنی کہ 9 سے لے کر 12 بجے کے درمیان بولے جانے والا پہلا کلمہ ہے۔ اور اس کے ساتھ ایک اور چیز جڑی ہوئی ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ یسوع مسیح نے 3 کلمے جو ہیں وہ روشنی میں اور 4 کلمے جو ہیں وہ تاریکی میں، یعنی کہ اندھیرا چھا گیا تھا اس وقت بولے، اور پھر 3 کلمے جو ہیں اس کے ساتھ وہ انسانوں کے لیے بولے گئے اور 4 کلمے یسوع مسیح نے اپنی ذات کے بارے میں بولے۔ اور اس کلمے کے اندر ہمیں 4 کردار نظر آتے ہیں۔ پہلا، صلیب پر چڑھا ہوا شخص یعنی کہ یسوع مسیح۔ دوسرا، یسوع مسیح کو صلیب پر چڑھانے والے لوگ یا یہاں تک لے کر آنے والے لوگ ہمیں نظر آتے ہیں۔ اور تیسرا، خدا باپ جو ان ساری چیزوں کو واچ کر رہا ہے۔ اور چوتھا، یسوع مسیح جو اپنے باپ کے حضور ان لوگوں کے لیے دعا کرتا ہے۔ اگر ہم ہسٹری کو جانیں تو یسوع مسیح یا 7 جو ڈاکو یہ پہلے شخص نہیں تھے جو صلیب پر چڑھے، بلکہ رومی جو تھے وہ لوگوں کو صلیب پر دیتے تھے۔ بغاوت اور ملک کے خلاف گناہ کے سبب، جرم کے سبب، بغاوت کے سبب اور ڈکیٹی اور دوسرے جو سنگین جرائم ہوتے تھے ان کی پاداش میں لوگوں کو صلیب پر لٹکا دیا جاتا تھا۔ اور یوں یسوع مسیح بھی ان گناہ گاروں کے ساتھ شمار کیے گئے ہیں جب انہیں صلیب پر لٹکایا گیا ہے۔ اور یہاں پر ہم جس چیز کو دیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ جب لوگوں کو صلیب دیا جاتا تھا تو لوگ اس کو ایسے ایک تماشے کے طور پر دیکھنے کے لیے وہاں پر اکٹھے ہو جاتے تھے۔ لیکن جو صلیب پر شخص ہوتے تھے ان کے اوپر لان تان کرتے تھے، تانے کستے تھے، اور وہ بھی سامنے سے ریئیکٹ کرتے تھے۔ صلیب پر دیے ہوئے لوگ ریئیکٹ کرتے تھے اور بعض اوقات ان کو گالیاں نکالتے، بعض اوقات ان کے اوپر اپنی تھوک پھینکتے تھے۔ لیکن یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب ہمارے خداوند، ہمارے منجی کے لب کھلے ہیں تو اس میں سے ایک دعا نکلی ہے۔ یہ ہے خوبصورتی
ہمارے خداوند یسوع مسیح میں دوسروں کی بنسبت، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے لبوں سے ایک دعا نکلی کہ اے باپ ان کو معاف کر۔ اگر ہم دیکھیں تو یہاں پر وہ صلیب پر چڑھے ہوئے ہیں، اور گیتسمنی باغ سے لے کر آگے پوری رات بائبل مقدس بیان کرتی کہ ان کو مختلف عدالتوں میں گھسیٹا گیا، ان کو کوڑے مارے گئے، ان کے سر پر کانٹوں کا تاج پہنایا گیا، اور ہاتھوں اور پاؤں میں کیل ٹھونک دیے گئے۔ اتنے دکھ اور کرب کے باوجود بھی یسوع مسیح ان لوگوں کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ تو ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ دعا کن کے لیے جا رہی ہے۔ جو صلیب پر چڑھا ہوا شخص ہے وہ کن کے لیے دعا کرتا ہے؟ تو میرے نزدیک جو ہے، میرے خیال میں جو چیزیں ہیں وہ سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو یسوع مسیح یہودا اسکریوتی کے لیے یہ دعا کر، اپنے شاگرد کے لیے جس نے یسوع مسیح کا بوسہ لے کر اسے پکڑوا دیا۔ پھر ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ پطرس، وہ جس نے اس رات 3 بار اس کا انکار کیا، اس کے لیے بھی یہ دعا ہے۔ اور پھر یہودی سردار سنہیڈرم کے تمام وہ ارکان اور سردار کاہن اور اس کے ساتھ جتنے بھی لوگ تھے، یسوع مسیح ان کے لیے دعا کر رہا ہے۔ یسوع مسیح ان سپاہیوں کے لیے بھی دعا کر رہا ہے جنہوں نے اس کے کوڑے مارے ہیں۔ یسوع مسیح ان لوگوں کے لیے بھی دعا کر جنہوں نے ان کے ہاتھوں اور پاؤں پر کیل ٹھوکے ہیں، اور یسوع مسیح ان کے لیے بھی دعا کر رہے ہیں جو اس پر لان تان کر رہے ہیں کہ اے باپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ جانتے نہیں ہیں۔ پہلی چیز جو یہاں پہ ہمیں نظر آتی ہے، صلیب پر چڑھا ہوا شخص اور اس کو چڑھانے والے لوگ جو ہیں وہ اس بات کے گناہگار ہیں۔ اگر ہم انصاف کے تقاضوں کو دیکھیں، جب ہم انصاف کی بات کرتے ہیں تو انصاف کے تقاضوں کو دیکھیں یا انصاف کی بات کریں تو یہ شخص جو ہے یہ مجرم ہے، جنہوں نے یسوع مسیح کے ساتھ ایسا کیا، ایک بے گناہ کے ساتھ ایسا کیا، یہ مجرم ہے۔ اور یہاں پر ایک اور بہت بڑی ہمارے سیکھنے کی بات ہے جو ہمیں اور تمام دنیا کو سیکھنے کی ضرورت ہے کہ طاقتور جو ہیں وہ انصاف کو یا تو خرید لیتے ہیں یا انصاف کے نام پر ظلم کرتے ہیں۔ جب ہم انصاف کی بات کرتے ہیں تو یہ لوگ جو ہیں جنہوں نے ایسا کیا ہے وہ ایک بڑے جرم اور ایک بڑے گناہ کے مرتکب ہوئے ہیں کہ ایک بے گناہ کو وہ صلیب چڑھا رہے ہیں۔ لیکن یسوع مسیح جو ہے وہ اپنے باپ کے سامنے جو اس وقت ایز اے جج کے طور پر ہیں درخواست کر رہے ہیں کہ اے باپ ان کو معاف کر دے، جن لوگوں نے مجھے دکھ دیا ان کو معاف کر دے۔ اور اس کے درمیان مین چیز کیا ہے؟ پلی کیا لی جا رہی ہے، دلیل کیا ہے یسوع مسیح کے پاس؟ وہ ہے کہ یہ جانتے نہیں ہیں۔ اس کو ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ رحم جو ہے وہ انصاف اور ججمنٹ پر غالب آ جاتا ہے اور خدا معاف کر دیتا ہے۔ یہاں پر ہمیں بائبل مقدس کا وہ حوالہ جو ہے وہ نظر آتا ہے جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ رحم انصاف پر غالب آتا ہے، ججمنٹ پر غالب آتا ہے۔ اور یہاں پر پلی کیا لی جا رہی ہے؟ پلی ہے کہ یہ جانتے نہیں ہیں، ان کو اویئرنس نہیں ہے کہ جس شخص کے ساتھ یہ سارا کچھ کر رہے ہیں وہ کون ہے، اور یہ سارا کچھ وہ کیوں اس کے ساتھ کر رہے ہیں۔ اس لیے باپ یہ ناسمجھ لوگ ہیں، ان کے پاس اس بات کی اویئرنس ہے۔ یہ یسوع مسیح اپنے باپ کو دلیل دے رہا ہے، اس دعا کے اندر یہ دلیل ہے، یہ پلی دی جا رہی ہے کہ یہ جانتے نہیں ہیں۔ اور ہمارے لیے یہاں پر میرے عزیزو یہ سبق ہے، ہمارے سیکھنے کی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ اتنے کڑے وقت میں بھی جب یسوع مسیح صلیب کے اوپر آسمان اور زمین کے درمیان ایک لکڑی پر لٹکے ہوئے ہیں اور شاید انہیں سانس لینے میں بھی دشواری ہو رہی ہے، ہاتھوں اور پاؤں کا درد
اور سر پر کانٹوں کا تاج، اس لیول پہ جا کے بھی کوئی شخص اپنے ان لوگوں کو جنہوں نے ایسا کیا ان کو معاف کر سکتا ہے، تو یہ ہمارے لیے ایک سبق ہے. ایز اے ایماندار، ایز اے بلیور آف کرائسٹ یا ایز اے چرچ، ہم نے لوگوں کو معاف کرنا ہے. یہ معافی کا کلمہ جو ہے یہ بیسک ہمارے لیے ایک بڑا خوبصورت درس ہے، ایک بہت خوبصورت اگزامپل ہے کہ اس نج پر جا کے بھی لوگوں کو معاف کیا جا سکتا ہے. بعض کا ہم بہانے تلاش کرتے ہیں، میں کیوں کسی کو معاف کر دوں، لیکن معاف کرنا. اور دوسری بات جو ہمیں یہاں پہ سیکھنے کے لیے ملتی ہے، جس کو ہم نے اپنی زندگیوں کو حصہ بنانا ہے، بعض اوقات ہم کسی کے خلاف اتنا زیادہ اناد میں چلے جاتے ہیں، مخالفت میں چلے جاتے ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ میں اس کی مخالفت کیوں کر رہا ہوں. یہاں یہ دلیل دی گئی کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے. اس طرح ہم بھی بعض دنیا میں رہتے ہوئے لوگوں کے ساتھ ایسا کر رہے ہوتے ہیں اور لوگوں کو دکھ دے رہے ہوتے ہیں، لوگوں کو ایذا دے رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم دے کیوں رہے ہیں، ہمارا اس کے پیچھے مقصد کیا ہے. تو ان ساری چیزوں کو بھی ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ خدا نے جن لوگوں کو ہمارے درمیان رکھا ہے، وہ جس طرح میں قیمتی ہوں دوسرے لوگ بھی قیمتی ہیں. تو یسوع مسیح ہمیں یہاں پر ان کو معاف کر کے 2 ایگزامپل یہاں پہ سیٹ کر رہے ہیں. پھر سے کہوں گا، پہلی یہ کہ ہم نے لوگوں کو معاف کرنا ہے، چاہے جنہوں نے آپ کا کتنا ہی قصور کیوں نہ کیا ہو، کتنا ہی دکھ کیوں نہ دیا ہو، آپ ان کے وسیلہ سے کچلے گئے ہو، آپ نے ان کو بھی معاف کرنا ہے. اور دوسرا یہ کہ اگر آپ کے کسی کے ساتھ اختلافات ہیں تو اس نج پر نہ چلے جائیں کہ آپ نہ چاہتے ہوئے بسے دکھ دیں. یہ ہمارے لیے سبق ہے. ہمیں خدا نے محبت اور پیار اور یگانگت اور یونٹی کے لیے بلایا ہے، جس کو ہم نے سیکھنا ہے. اگر ہم ان چیزوں کو صرف جاننے اور سیکھنے کی حد تک رکھنا چاہتے ہیں تو پھر اسی طرح ہم کئی سال جب تک زندگی سنتے رہیں گے. لیکن اگر ہم یسوع مسیح کی ان چیزوں کو اپنی زندگیوں کا حصہ بنانا چاہتے ہیں، جو اگزامپل اس نے سیٹ کیے ہیں ان پر اپنی زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری زندگی میں ایک چینج آئے گا، ہماری زندگی میں ایک تبدیلی آئے گی، ہماری زندگی خوبصورت ہو جائے گی، اور ہمیں دوسرے لوگ بھی جو ہے وہ خوبصورت نظر آنا شروع ہو جائیں گے. اور یہی خدا چاہتا ہے کہ ہم اس دنیا کی خوبصورتیوں کو انجوائے کر سکیں. اگر کلام کی یہ باتیں آپ کو اچھی لگی ہیں، آپ کے لیے باعث برکت بنی ہیں، تو میری درخواست ہے کہ آپ دوسروں کے ساتھ بھی اسے شیئر کریں، تاکہ دوسرے لوگ بھی اس کلام کے حصے کے وسیلہ سے برکت پا سکیں، اور ہم مل جل کر اس زمین پر اپنے باپ خدا کو اور یسوع مسیح کو اور روح القدس کو جلال دے سکیں اور اس کی بادشاہی کے لیے کام کر سکیں. may God bless you. خداوند اس کلام کے وسیلے آپ کو برکت بخشے. آمین.